السلام علیکم دوستو، کہانی عشق کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اب جلدی سے اصل بات بتاؤ کیا ہے؟ درست لہجے میں انہوں نے استغفار کیا۔ وہ جواباً کل دوپہر والا واقعہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ان کے گوشے گزار کر گیا۔ آفرین ہے ویسے بیٹا جی، آپ پر اتنی سی بات رائی کا پہاڑ بنانا کب سے سیکھ لیا تم نے؟ خیر، اب صبح تم کیڑی کو میرے سامنے سوری بولو گے؟ ان کی اگلی بات پر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ساخت سونگ گیا تمہیں؟ اس کے ساخت انداز کو دیکھ کے انہوں نے پوچھا۔ ہوں نہیں کچھ نہیں، وہ دانت بیچ کے رہ گیا۔ چلو آؤ اب کھانا کھا لو، یہ کہہ کے وہ فریج کی طرف بڑھ گئیں۔ یار ویسے بہت سیلفش انسان ہو تم یاش، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کو روز تم مجھے بھی دھوپ میں جلاتے ہو۔ وہ دونوں گرلز کالج کے گیٹ کے سامنے موجود تھے۔ شکل سے وہ کسی مسلمان گھر سے نہیں تھے۔ دونوں کے سروں پہ موجود پگڑی اور ماتھے کے درمیان لگا ہوا سرخ رنگ کا بڑا سا تلک کسی سکھ گھرانے کا پتہ دے رہی تھا۔ ان میں سے ایک کی نظریں متلاشی تھیں جبکہ دوسرا سخت خوف زدہ تھا۔ اس سے کچھ فاصلے پہ ان کی جیپ کھڑی تھی۔ سامنے کالج کے گیٹ سے لڑکیاں جھوک در جھوک نکل رہی تھیں۔ کیا یار کب آئے گی وہ؟ پہلے والا سخت بے چینی سے گیٹ کو گھور رہا تھا۔ آ جائے گی، تھوڑا حوصلہ رکھو، یاش نے کمار کو گھورا۔ ہاں، انتظار کی سولی پہ لٹکے ہو خود تم میں جیسے بڑا صبر ہے، کمار نے اسے طنز کیا۔ کیا بتاؤں تمہیں، اس انتظار میں ایک الگ سی سرور ہے، یاش خالص عاشقوں والے لہجے میں بولا۔ رہنے ہی دو، مجھے بتانے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی۔ ویسے یہ کیا دیوانہ پن ہے؟ اوپر سے لے کر نیچے تک وہ پیک ہوتی ہے، پھر تمہیں اس میں کیا نظر آتا ہے جو تم یوں بے ساختہ مجھے گھسیٹتے ہو، یہاں پھانسی کے نیچے کھڑے ہوتے ہو؟ اس سے پہلے کہ جواب دیتا کالج کے گیٹ سے عبایا پہنے، ہاتھوں میں کتاب تھامے ایک لڑکی نکلی۔ بے ساختہ یاش کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتا وہ یکٹک اسے دیکھتا گیا۔ وہ لڑکی چلتی ہوئی بالکل اس کے سامنے سے ہو کر گزر گئی۔ کافی دیر تک اس کی نظریں اسی راستے کا طواف کرتی رہیں جہاں سے وہ گزر کے گئی تھی۔ لفٹ کی آفر کرنی تھی تمہیں اسے؟ کافی دیر بعد وہ جیپ کی طرف بڑھ گئے۔ ہاں، یعنی اپنے ساتھ تمہیں بھی اس کے جوتوں کا شہد چٹکاتا۔ یاش ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا، فرنٹ سیٹ پہ کمار جبر جمان تھا۔ ارے اس کی اتنی ہمت کہاں؟ ایسی نیچ گھٹیا اور بزدل لڑکی کے ہاتھوں میں کس خوشی میں لیٹ ڈاؤن ہونا پسند کروں؟ ایسی لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے میری نظر میں جو اس کو عزت و احترام سے نوازوں۔ کمار کے لہجے میں تمسخر اور نفرت تھی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ کیا ہم سکھ دھرم سے ہیں تو کیا ہمیں اس بات کا لائسنس مل گیا ہے کہ کسی بھی راہ چلتی مسلمان لڑکی کی عزت کو داغدار کریں؟ افسوس، حد افسوس تمہاری اس گھٹیا سوچ پر، یعنی کہ میرے حوالے سے بھی اسے احترام نہیں دے سکتے۔ جانتے ہو کیا فیلنگز ہیں اس کے لیے میرے دل میں؟ یاش کے لہجے میں غصہ در آیا۔ یاش مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تمہارے انداز سے بغاوت کی بو آ رہی ہے مجھے تمہاری باتوں سے۔ میری سمجھنے کی کوشش کرو یاش، واپس لوٹ آؤ، مجھے امید ہے ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوگے تم اس سفر میں۔ کمار نے اپنے انداز میں اندیشہ پالتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں اس سے محبت کرتا، دیکھنا ایک دن وہ ضرور میری بے لوث اور محبت اور چاہت کے سامنے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس چلی آئے گی۔ اپنا مذہب، خاندان، سب کچھ دیکھنا میں مجبور کر دوں گا اسے۔ اپنی محبت سے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں موڑ کاٹتے یاش نے حسین تصور میں خود کو اس کے ساتھ دیکھا۔ یہ صرف پاگل پن ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تم مجھے بتاؤ، کیا تم اس کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ سکتے ہو جو وہ تمہارے لیے چھوڑے گی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پچھلے 1 ماہ سے اس نے نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا ہے تمہیں۔ خود سوچو، کیا وہ تمہارے لیے اپنا مذہب قربان کر دے گی؟ اگر بات کچھ اور ہے تو بتاؤ، میں اسے تمہارے لیے اٹھا لاؤں گا، بلکہ خود تمہارے لیے یہ کام کوئی مشکل تھوڑی ہے۔ لیکن پھر بھی تم حکم کرو، میں
इसे ज़बरदस्ती तुम्हारे लिए ले आऊँगा, जी भर जाए तो बता देना, गला काट के फेंक देंगे कहीं से। कुमार की आखिरी बात पे गाड़ी एक झटके से रुकी। उसने हैरानगी से याश को देखा, इसके लब बिचे हुए थे। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी? उतरो गाड़ी से, याश सर सपाट लहजे में गोया हुआ। ये क्या कहा? कुमार को अपनी कुव्वत समात पे शुबा हुआ। मैंने कहा उतरो गाड़ी से, जबड़े बीच कर इसने फिक्रा दोहराया। क्या हुआ है तुम्हें? उसने कुछ कहना चाहा। अपनी बकवास बंद करो, गाड़ी से उतरो, इससे पहले कि मुझे ज़हमत हो और मैं खुद तुम्हें धक्के दूँ नीचे। वो दुरुस्त अंदाज में धाड़ा। उतर रहा हूँ यार, यानी कि भलाई का ज़माना ही नहीं है। मिस्किन सूरत बना के वो गाड़ी से नीचे उतर गया। वो जन से गाड़ी भगा के ले गया और सुनसान सड़क पे तन्हा अपना सा मुँह लेके रह गया। कॉलेज से आके अबाया उतार के सीधी किचन में पहुंची। नवेर आफंदी खुद चाय बना रहा था। देखकर वो ठिठकी, टेबल से गिलास उठा के इसमें पानी उंडेला। वो मुंह को लगा गई। नवेर आफंदी ने एक लम्हे को मुड़ के इसकी तरफ देखा। नज़रें चार हुई। वो नज़र चुरा गई फीकी हंसी के साथ। वो खोलते हुए कहवे में दूध डालने लगा। इधर लाओ, मैं बनाऊं कुछ। सोचकर वो इसकी तरफ आई। ज़हमत होगी, रहने दो। बेतासुर चेहरे के साथ वो कह गया। ऐसी ज़हमत, सौ बिस्मिल्लाह। जवाबन वो भी कह गई। इसने चौंक कर इसे देखा। चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट रेंग रही थी। वो हैरान रह गया। मन में लड्डू फूटने लगे। इसे पीछे करके वो खुद सॉस पैन संभाल गई। चाय से उठती वाली भाप जल्दी इसके माथे पे पसीना ले आई। वो दिलचस्पी से इसे देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? मुसलसल अपनी तरफ से देखता पाके वो पूछ बैठी। तुम्हारे बदलते हुए रंग और रूप को क्या मतलब? वो नासमझी से बोली। कटलरी में से अगर गाफ निकाल कर वो वापस स्टोव तक आई। मतलब ये कि पल में तोला पल में माशा हिसाब है तुम्हारा। वो कह गया। वो हंसी। वो मुहिब सा रह गया। हाँ नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। वो तो तुम कभी कभार जिद करते हो तो गुस्सा हो जाती हूँ और तुम्हारे साथ नाराज़ नहीं होंगी तो फिर किसके साथ होंगी? गिला भी तो अपनों ही से किया जाता है ना, जिन्हें आपकी परवाह हो। वो शौक़ी से गोया हुई। बस करो यार, अब जान लोगी क्या? ड्रामेबाज। और दोनों ही हंसने दिए। स्टीयरिंग के ऊपर रखकर वो चाय उंडेलने लगी। कैटरीन हूँ, देखना कहीं चाय में न गिर जाना। जानती हो ना, मुझे केड़ी वाली चाय नहीं पसंद। हाथ में मौजूद सॉस पैन से मग में चाय उंडेलते वो दांत पीसकर इसे देखने लगी। इसके चेहरे पे मौजूद शरारती मुस्कुराहट देख के इसके लब भी तबस्सुम बिखेर गए। हद अदब, तोला से माशा भी हो सकती हूँ। इसने मसनूई खुफगी से घूरा। इसके साथ ही इसका जानदार कहका गूंज उठा। चाय मग में डालकर इसने सामने रखी। अपना मग लेकर वो इसके सामने कुर्सी पर बरजमान हो गई। वापस कब जा रहे हो? बिया ने पूछा। क्यों, मेरे निवाले तुम पे भारी पड़ने लगे हैं? वो मसनूई गुस्से से बोला। हाँ, यूं ही समझ लो। इसका गुस्सा वो किसी खातिर में ना लाई। 4 दिन बाद मिस करोगी तुम्हें? इसका चेहरा मुरझा गया। नवीर आफंदी की आंखों में दूर कहीं अरमानों के दिए जल गए। तुम नहीं करोगे? वो जो इसकी तरफ से मोहब्बत से लबरेज जुमले की उम्मीद कर रही थी, खामोश पाकर खुद ही पूछ गई। याद तो नहीं किया जाता ना? याद तो उन्हें किया जाता है ना जो भूलें। शौक़ी से वो कह गया। वो मुस्कुरा उठी। दिल एक अजीब लय पर ही धड़कने लगा। हाँ, जाने से पहले एक काम निपटा कर जाऊँगा। कैसा काम? तुम्हें अपने नाम के साथ बांध के जाऊँगा। हैं सच्ची? वो खिल उठी। अरे अरे, कैसी बेशर्म लड़की हो। अपनी शादी की बात सुन के बजाय शर्माने लजाने के अपने होने वाले दूल्हा के सामने से खिसक जाओ, उल्टा उसी के सामने जश्न मना रही हो। वैसे छेड़ गया। इसकी हंसी को ब्रेक लगे। आगे बढ़कर वह दोनों हाथों से इसके सर के बाल नोचने लगी। अरे छोड़ो, लड़की बावली हो गई हो क्या? गंजा होकर दूल्हा बना अच्छा नहीं लगूंगा क्या? वो हाथ जोड़कर रहम तलब करने लगा। वो हंसती। इसी वक्त 15 साला अम्मार किचन में दाखिल हुआ। नौमी ब्रू, चचा ने आपको याद किया है। आते ही इसने इत्तला दी। क्यों, खैरियत? नवीर आफंदी ने पूछा। अम्मार ने अपना हाथ उठाकर अपनी लाइल्मी का इजहार किया। ओके, आता हूँ, ये कह के वो चाय के बड़े बड़े सीप लेने लगा।
بیا آپی مجھے بھوک لگ رہی ہے، پلیز مجھے پاستا بنا دیں۔ عمار نے بیا سے فرمائش کی۔ بھوک لگ رہی ہے میرے بھائی کو، چلو تم جا کر بیٹھو، میں ابھی بنا کے لاتی ہوں، اسے پیار سے پچکار کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اتنی دیر میں نویر آفندی چائے پی کر فارغ ہو کے کچن سے نکل گیا۔ بیا بیٹا اندر آ جاؤ۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ اپنی کچھ بکس لے کے اگلے روز کی ٹیسٹ کی تیاری میں مگن تھی جب پروین بیگم چائے کا مگ تھامے ڈور ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ آئیں امی بیٹھیں۔ اس نے اپنی کتابیں سمیٹ کے ماں کے لیے جگہ بنائی۔ دل ایک عجیب انداز میں دھڑکنے لگا، لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ یہ لو چائے۔ انہوں نے چائے کا مگ اسے تھمایا۔ ارے امی آپ نے کیوں بلا تکلیف کی، میں بنا لیتی۔ مگ تھام کر اس نے چکنے کا فرائض انجام دیا۔ مگ تپائی پہ رکھ کے وہ واپس ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ہوا امی، آپ کچھ کنفیوز لگ رہی ہیں، خیریت ہے نا؟ ان کی ٹولتی نظروں سے مسلسل اپنے چہرے پہ محسوس کر کے اس نے پوچھا۔ پروین بیگم گہرا سانس لے کر رہ گئیں۔ ہاں بیا بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ تم جانتی ہو تمہارے ابو نے مرنے سے پہلے تمہاری اور نویر کی نسبت طے کی تھی۔ کفیل بھائی نے ایک دو بار ڈھکے چھپے لفظوں میں باور کروایا ہے کہ اب ہم نے تم دونوں کا نکاح پڑھوا دینا چاہیے۔ کچھ دن بعد نویر کی واپسی ہے، اس کی بھی یہی رائے ہے، لیکن بیٹا کفیل بھائی کو ہاں کرنے سے پہلے تمہاری رضامندی جاننا بہت ضروری تھی، اس لیے تم سے پوچھنے آئی ہوں۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ بات کے اختتام پہ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا دل تو پہلے ہی حسین جذبات اور احساسات کی بارات کے شادیانوں میں ناچنے لگا تھا۔ وہ مس بیا سہیل احمد سے مسز بیا نویر بننے جا رہی تھی۔ دل اس انوکھے احساس پر شرمانے لجانے لگا۔ لیکن امی میری پڑھائی، دل کے امنڈتے شور کو اس نے چپ کراتے ماں کے سامنے مصنوعی عذر پیش کیا۔ بیٹا تم کون سا رخصت ہو کے کسی پرائے گھر میں جا رہی ہو، رہنا تو یہیں ہے نا، اور نویر تمہیں پڑھائی سے نہیں روکے گا، بعد میں پڑھتی رہنا۔ انہوں نے اس کے بیجا عذر کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ ٹھیک ہے امی، جو آپ کی اور چچا جان کی مرضی۔ اس نے ان کے فیصلے پہ سر جھکا دیا۔ پروین بیگم بیٹی کی فرمانبرداری دیکھ کے مسکرا اٹھی۔ وہ بھی شرمیلی مسکراہٹ چہرے پہ سجائے سر جھکائی بیٹھی تھی۔ آئے ہائے صدقے جاؤں، اپنی پیاری سی ننھی بہو پر شرم آ رہی ہے اسے۔ اسی وقت رفیہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ان کی رضامندی جان کے وہ چہکنے لگی تھیں۔ ان کی آمد پہ وہ سرخ پڑ گئی۔ صدقے جاؤں، اللہ نظر نہ لگے میری چندہ کو، اللہ پاک تم دونوں کی تمام خوشیوں سے نوازے۔ میں جا کے تمہارے چچا ان کو یہ خوشخبری سناتی ہوں۔ ان کا تو شاید بس نہیں چل رہا کہ بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیں۔ ان کی بےتابی پہ وہ دونوں کھلکھلا اٹھیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں بھی شہنائیاں بجیں گی، شادیانے بجیں گے۔ چچی ان کو اپنے ساتھ لگا کر بولی۔ ان کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور دونوں کی جوڑی سلامت۔ امی نے بھی ان کی بلائیں لیں۔ شرم سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا، دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ آمین۔ چچی نے قبولیت کی دعا مانگی۔ میں ابھی جا کر تمہارے چچا کو بتاتی ہوں۔ انہوں نے اس کا سر چومتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ اسی وقت عمار نے انٹری دی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چچی جان، نویر بھائی اور چچا تک میں آپ ہی کا پیغام آپ سے قبل ہی پہنچا چکا ہوں۔ وہ ہاتھ کو گھماتے انہیں اطلاع دے رہا تھا۔ دونوں خواتین اس کے اس انداز پہ ہنس دیں، جبکہ بیا نے آنکھیں دکھائیں۔ نویر برو پوچھ رہے ہیں کون کون ان کے ساتھ آئس کریم کھانے جانا چاہتا ہے؟ اب کی بار عمار نے اعلان کیا تھا۔ بیا کا دل مچلا، لیکن خود کو امی اور چچی کے سامنے سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیڑی جانا چاہتی ہے تو چلی جائے، میرا تو کوئی موڈ نہیں ہے۔ امی نے اپنا فیصلہ سناتے اس کی رائے جاننا چاہی۔ امی میں اس کی مراد ایک سیکنڈ میں بر آئی تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں مسکرا دیں۔ ہاں بیا آپی، یہاں صرف آپ ہی کا نام کیڑی ہے۔ عمار کی مداخلت پہ وہ چھٹپٹا کے رہ گئی۔ اس کے ساتھ ہی اسے گھٹتی وہ یکدم نظریں جھکا گئی۔ اس کا یہ روپ سب کے لیے ایک دم نیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کے چچی امی کو ٹھوکا دے رہی تھی۔ اوکے بھائی، میری فرمائش پر برو جانے کے لیے راضی ہوا تھا، پر یہاں تو کسی کے مزاجی
ملتے نظر نہیں آ رہے۔ بظاہر اس کی نظریں باہر کی طرف تھیں، لیکن بیا اپنی طرف سے اس کا اشارہ محسوس کر کے دانت پیس کے رہ گئی، لیکن وہ شان بے نیازی سے باہر نکل گیا، جبکہ امی اور چچی کو آپس میں خوش گپیوں میں مصروف دیکھ کر وہ ہولے سے باہر کھسک آئی۔ امی اور چچی کی چھیڑ چھاڑ سے خائف ہو کے وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت پہ آ گئی۔ نکاح کی تقریب پرسوں رکھی تھی۔ اس کا دل ایک عجیب سے لے پر ناچنے لگا تھا۔ بے اختیار شانوں پہ دوپٹہ پھیلائے ہوئے گھوم کے رہ گئی، پھر خود ہی دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر رہ گئی۔ لگتا ہے خوشی اس قدر سر چڑھ کے بول رہی ہے کہ محترمہ کو مزاح خیز حرکتیں سوجھ رہی ہیں۔ اچانک آواز پر بے ساختہ مڑی۔ نویر آفندی ہاتھ میں آئس کریم کا ڈبہ تھامے، چہرے پہ شوخی سجائے اس کے عقب میں استادہ تھا۔ وہ سٹپٹا کے چہرہ واپس موڑ گئی۔ ہمارے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ آئس کریم اسے تھماتے ہوئے وہ گویا ہوا۔ زبردستی تمہاری دعوت کے بغیر؟ تم نے تو جاتے وقت جھوٹے منہ بھی نہ پوچھا، ایسے ہی چلی جاتی تمہارے ساتھ۔ وہ حیران رہ گیا۔ واہ جی واہ، کیا کہنے آپ کی ڈٹائی کے محترمہ، منہ پر ہی جھوٹ بول رہی ہیں۔ میں نے بھیجا تھا مار کو، اس نے تمہارا انکار من و من مجھے تک پہنچایا ہے۔ ماں اور ہونے والی ساس کے سامنے اچھی بیٹی اور بہو بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ محترمہ کو اب مجھ پر چڑھائی کیوں؟ کہتے ہوئے وہ خاصا نزدیک آ گیا۔ کیڑی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ویسے بڑے ہی کوئی بے مروت انسان ہو تم۔ تمہاری ہونے والی منکوہہ تم سے یہ گلہ کر رہی ہے کہ اسے اپنے ساتھ لے کے نہیں گئے، اور تم ہو کے بجائے اس کے کہ اپنا قصور مانو، تم اس سے ہی آئینہ دکھا کے شرمندہ کرنے کی کوشش میں مبتلا ہو۔ کم از کم بھرم ہی آتا ہو بندے کو۔ دونوں ہاتھوں سے اس کے چوڑے شانے پہ وار کر کے بیا نے اسے پرے دھکیل کے آنکھیں دکھا کر اظہار کرتے ہوئے کہا۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگی، لیکن کمال پھرتی سے نویر آفندی نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ پلٹی کھا گئی۔ کہاں جا رہی ہو بھائی؟ کم از کم ٹھیک سے دیکھ تو لینے دو۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر دوسرا ہاتھ پکڑ کے اسے مزید قریب ہو گیا۔ وہ بلش ہو گئی۔ 20-22 سال سے تو دیکھ رہے ہو تم مجھے، اور میں تمہیں۔ آج ایسا کیا اسپیشل دکھائی دے رہا ہے مجھ میں؟ اپنا ہاتھ آہستگی سے آزاد کرواتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ لال ہوتا چقندر جیسا چہرہ، اس پر چھائی خوشی اور حنا کے رنگ، اور تمہاری شرمیلی مسکان پہلے تو کبھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ اس کے چہرے پہ آئی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے وہ آہستگی سے بولا۔ وہ نظریں جھکا گئی، دھڑکنیں دھوکنی کی مانند چل رہی تھی۔ سرساری سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ اچھا بھائی، اگر آپ کو رومانٹک پیریڈ ختم ہو گیا ہو تو میں جاؤں، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کی باتوں کی گرمی میری بیچاری آئس کریم پہ گرا گزر رہی ہے۔ ترس کھائیں اس پر، مجھے جانے دیں تاکہ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤں۔ خود کو سنبھال کر وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے احساس دلا گئی، لیکن وہ 1 نمبر کا ڈھیٹ تھا۔ ہائے، جب تم مجھے آپ کہتی ہو تو مجھ پر نچھاور ہونے کو دل کرتا ہے میرا۔ اپنے عقب سے اس کے تبصرے کو نظر انداز کر کے وہ جانے لگی۔ اچھا سنو، اس نے پکارا۔ وہ پلٹی۔ یہاں آؤ، اس نے سر کے اشارے سے واپس بلایا۔ کیا ہے بھائی؟ سخت جھنجھلاہٹ ہوئے انداز میں کہہ کر وہ اس کے نزدیک آئی۔ کچھ لایا تھا تمہارے لیے۔ وہ پینٹ کی جیب سے اس نے ایک پیکٹ نکال کے اس طرف بڑھایا۔ کیا ہے؟ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی پیکٹ تھام گئی۔ نویر آفندی نے کندھے اچکا کے مصنوعی لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ اسے گھورتی پیکٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ واؤ، بینگل! پیکٹ میں جھانک کے وہ چہک اٹھی۔ اس کے انداز پر نویر آفندی مسکرا اٹھا۔ پیکٹ میں ہاتھ ڈال کے اس نے خوش رنگ دیدہ زیب چوڑیاں باہر نکالیں۔ پسند آئیں؟ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی خوشنما رنگوں کو اپنی آنکھوں میں بھرتے نویر آفندی نے پوچھا۔ ہاں، بہت پیاری ہیں۔ تمہارے حوالے سے اس کی خوبصورتی دگنی ہو گئی۔ اس نے کہنے کے ساتھ ساتھ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے چوڑیاں اسے تھمائیں۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ارے بھائی، پہناؤ مجھے۔ اس کی سوالیہ نظریں بھانپ کر وہ اپنا دودیا ہاتھ آگے بڑھا گئی۔ اس کے بھول پن پہ وہ اپنا سر پیٹ کے رہ گئی۔ اس کے کہنے پر وہ اسے چوڑیاں پہنانے لگا۔ کیسی لگ رہی ہیں پہن کے؟ اپنا ہاتھ ہوا میں لہرا کے چوڑیاں کھنکھناتے وہ اس تبصرے کی امید پہ مایوس ہوتے ہی خود پوچھ بیٹھی۔ ایمان سے بتاؤں تو میرے نزدیک ان کی کوئی قدر نہیں ہے، اور مجھے خواتین کی خریداری کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن
تمہارے بازوؤں میں آنے کے بعد ان کی قدر و منزلت اتنی بڑھ گئی ہے کہ واقعی 4 چاند لگ گئے۔ وہ ستائشی نظروں سے اس کے بازوؤں میں موجود ان چوڑیوں کو دیکھنے لگا۔ اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہے بیچاری، میرا دل رکھنے کے لیے تعریف کر رہے ہو تو رہنے دو ان کی شان میں غستاخی کرنے کو۔ حسد کرنے لگی مجھ سے یہ اپنی چوڑیوں زدہ کلائی کو دوسرے ہاتھ کی مٹھی سے جگڑتے وہ اسے اپنے سینے پہ لگا گئی۔ مجھے کیا پڑی ہے بھئی دکھاوا کرنے کی؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے محبت کا ڈھونگ کر رہا ہوں؟ عشق میں شرک و محبت منافقت بالکل جائز نہیں ہے۔ شرک و منافقت میں کبھی معافی کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ خفگی کا اظہار کرتے رخ موڑ گیا۔ اسے خفا ہوتا دیکھ کر بیا کو پتنگے لگے۔ اچھا بھائی اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ بیا نے اس کا بازو تھام کے اس کے کندھے سے سر ٹکایا۔ آئندہ یہ بات مذاق میں بھی منہ سے نہ نکالنا۔ بیا اپنی مخلص محبت پر الزام شاید اب نہ برداشت کر سکوں اور میرا دل بند ہو جائے۔ جذبات اور احساسات پہچانتے وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے، آنکھیں بند کیے، مسکراتے ہوئے تصور میں محبت کے خوبصورت جنگل میں نویں رافندی کا ہاتھ تھامے زندگی کی معراج کی جانب گامزن تھی۔ میرے لیے تم بہت اہم ہو، میری خواہشوں کی تکمیل تم ہو بیا۔ سہیل احمد اس کے گرد اپنے ہاتھ کا گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے خوش کن احساس سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ مسرور تھی، اس کی رفاقت اس کے لیے پرسکون کا باعث تھی۔ سب کچھ خوبصورتی سے تکمیل پایا گیا۔ کچھ لوگوں اور گواہوں کی موجودگی میں دونوں نے اپنے اپنے جملہ حقوق ایک دوسرے کے نام کر دیے۔ بہت سارے عہد و پیما ہوئے اور واپس چلا گیا۔ نہ اس کا جانے کو دل تھا نہ اس کے بھیجنے کو۔ اس نے جانے کے بعد دل بہت اداس ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی اس کے لوٹ آنے کا انتظار شروع ہو گیا۔ بے چینی تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے بغیر گھر ویران لگنے لگا تھا۔ اداسی کرب بن کے اس کے اندر توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ دل متواتر رونے کو چاہ رہا تھا مگر دشمن جاں سے کیے گئے وعدے کی زنجیر اسے جکڑے ہوئے تھی۔ پھر ایک دن وہ لوٹ آیا تھا، ایک بھیانک اور انجانے چہرے کے ساتھ۔ اس کا دل دہل اٹھا تھا۔ دوستو کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔